بولو جا درود پاک درود پاک۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتہ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر من یعمل سوءا یجز به وقال اللہ تعالی فی مقام آخر فلما آسفونا انتقمنا منہم ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آیا ہوں تیرے در پر من اپنا سیاہ کر کے، آیا ہوں تیرے در پر من اپنا سیاہ کر کے، پر نور تو اسے کر دے اپنی نگاہ کر کے، دیکھے تو صحیح مولا میرے قلب کی سختی کو، رونا بھی نہیں آتا دن رات گناہ کر کے۔ سنا ہے کہ وہ سنتا ہے ہر دعا سے پہلے، سنا ہے کہ وہ سنتا ہے ہر دعا سے پہلے، مانگنے والوں کو دیتا ہے ہر دعا سے پہلے، کیوں نہ ہو ناز گنہگاروں کو مولا تجھ پر، تو نے بخشش کو اتارا ہے ہر خطا سے پہلے۔ جے میں ویکھاں اپنے عملہ ول تے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں اپنے عملہ ول تے کچھ نہیں میرے پلے، ربا جے میں ویکھاں تیری رحمتاں ول تے بلے بلے، جے تو عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیا شانہ والے، جے تو فضل کرے تے بخشے جاون میں جائیں بھی منہ کالے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا ہے اور کیا تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ انسان کے پیدا ہونے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی اور عبادت ہے۔ جو انسان عبادات کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرے گا تو اللہ تعالی اسے بہترین اجر اور بدلہ عطا فرمائیں گے، اور جو گناہ کرے گا اپنے پیدا کرنے والے رب کی نافرمانی کرے گا تو اللہ اسے گناہوں کی سزا ضرور دیں گے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ رب کا کھا کر، بندہ رب کی نعمتیں استعمال کر کے رب کی دھرتی پہ گناہ کرے اور اسے کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں رہنا دریا میں اور مگرمچھ سے بیر،
یعنی دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر نہیں چل سکتی، اسی طرح اس دھرتی پہ رہتے ہوئے، اس کائنات میں رہتے ہوئے گناہوں کے ذرائع سے اللہ سے بیر نہیں چل سکتی۔ جب ہم نیک اعمال کا اہتمام کریں گے، جب ہم نمازوں کے ذرائع سے، عبادات کے ذرائع سے اپنے رب کو راضی کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے حالات کو درست فرما دیں گے۔ جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ یہ حالات خراب ہو چکے ہیں، آپ اعمال کی طرف آ جائیں، تو آگے سے لوگ جواب دیتے ہیں جب حالات درست ہوں گے تب اعمال کریں گے۔ یہ ہماری سب سے بڑی غلطی اور کمزوری ہوتی ہے۔ ہم اس جملے کو یوں استعمال کریں کہ ہاں، جب ہمارے اعمال درست ہوں گے اللہ حالات کو بھی درست فرما دے گا۔ اللہ اپنے بندوں کے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ جب لوگ مجموعی طور پر اعمال کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا کو جنت کا نمونہ بنا دیتے ہیں۔ اور جو گناہوں والی زندگی گزارتا ہے، یہ زبان کے گناہ، یہ آنکھ کا گناہ، ہاتھ کا گناہ، دماغ کے گندے خیالات کے گناہ، یہ سود، رشوت، چوری کا گناہ، یہ فلاں گناہ، معاشرتی گناہ، جب گناہ ہوتے ہیں تو اللہ بندے کو پکڑتے ہیں۔ بعض مرتبہ نفس و شیطان ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ بات ڈالتے ہیں سزا تو آخرت کے اندر ملے گی، اب جو جی چاہے ویسے زندگی گزار لو۔ اللہ نے اگرچہ سزا آخرت میں دینی ہے، لیکن بعض گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ اسی دنیا کے اندر نقد دے دیتے ہیں۔ اللہ اس سزا کو ادھار پہ نہیں رکھتے۔ جب کوئی بچہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، جب وہ اپنے ماں باپ کو گالی نکالتا ہے، جب وہ کہتے کتے کی طرح کیوں بھونکتی ہے، جب بیٹا اپنی ماں سے کہتے گدھے کی طرح کیوں رینگتی ہے، تو اللہ اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں دیتے جب تک ماں باپ کے نافرمان کو دنیا ہی کے اندر سزا نہ دے دے۔ کتنے بچے ایسے ہیں جو گھر کی چار دیواری کے اندر ماں کو گالیاں نکالتے ہیں، کتنے بچے ایسے ہوتے ہیں جوانی کی عمر ہوتی ہے، خون جوش مار رہا ہوتا ہے، طاقت و قوت پاس ہوتی ہے، لیکن سامنے بوڑھا باپ کھڑا ہوتا ہے، یہ نوجوان اپنے بوڑھے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے، حتیٰ کہ بوڑھے باپ کو رونے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ اس بوڑھے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ بوڑھا کہتا ہے بیٹا کیا میں نے یہ دن بھی دیکھنا تھا جو جس کو میں نے پیدا کیا آج وہی مجھے آنکھیں نکال رہا ہے، آج وہی مجھے گالیاں دے رہا ہے۔ ماں باپ بچوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے اگرچہ بد دعا نہیں دیتے، لیکن جب کسی بوڑھے باپ کا دل دکھتا ہے، جب کسی بوڑھی ماں کا دل ٹوٹتا ہے تو اس بوڑھی ماں کے دل سے نکلتی ہوئی آسمان کو چیرتے ہوئے عرش پہ پہنچ جاتی ہے۔ بچے کی زندگی جہاں برباد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں پہ گھر کی چار دیواری کے اندر بھی عذاب کو داخل کر دیتی ہے۔ حضرت عوام بن حوشب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عصر کے بعد کا وقت تھا، میں ایک قبرستان کے قریب سے گزر رہا تھا، ایک قبر پھٹی، اس قبر کے اندر سے مردہ باہر نکلا جس کا چہرہ گدھے کی مانی تھا، باقی پورا جسم انسانوں کی طرح تھا۔ 3 مرتبہ گدھے کی طرح آوازیں نکالی، قبر بند ہو گئی۔ فرماتے بڑا پریشان ہو گیا کہ ماجرا کیا ہے۔ قبرستان کے بالکل سامنے ایک مکان تھا، اس مکان کے باہر چارپائی کے اوپر ایک بوڑھی عورت بیٹھ کے سوت کاٹ رہی تھی۔ میں اس بوڑھی عورت کے پاس چلا گیا، میں نے جا کے کہا اماں اس قبر والے کا ماجرا کیا ہے؟ بوڑھی عورت نے سوت کو سائڈ پہ رکھا اور کہنے لگی بیٹا مرنے والا میرا لخت جگر تھا، مرنے والا میرا نور نظر ہے، یہ دفن ہونے والا چہرہ گدھے کی مانند بننے والا میرا خون ہے۔ اماں تو بیٹے کے ساتھ کیا ہوا؟ تو ماں کہنے لگی حضرت میرا بیٹا شراب نوشی کے اندر مبتلا ہو چکا تھا، یہ رات کو تاخیر سے گھر آتا، میں بیٹے کو سمجھاتی بیٹا اپنی ماں کو اتنا کیوں تڑپاتا ہے، اپنی ماں کو اتنا کیوں رلاتا ہے؟ بچے کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔
ایک دن بچہ رات کو دیر سے گھر آیا، بچے نے دروازے پہ دستک دی، میں نے جلدی سے دروازہ کھولا، شراب کے نشے میں دھت اور مست تھا۔ میں نے کہا بیٹا اپنی ماں کو اتنا انتظار کیوں کرواتا ہے، ماں کو اتنا کیوں رلاتا ہے؟ وہ شراب کے نشے میں مست تھا۔ کہنے لگا کیا ہر وقت کتے کی طرح بھونکتی رہتی ہو، ہر وقت گدھے کی طرح رینگتی رہتی ہو، مجھے سمجھاتی رہتی ہو؟ بوڑھی ماں نے کہا بیٹا جس ماں نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں اٹھایا، جس ماں نے 2 سال تک تجھے چھاتی کا دودھ پلا کے بڑا کر دیا، آج تو اسی ماں کو کتیا کہتا ہے، آج تو اسی ماں کو گدھی کہتا ہے؟ بیٹا کچھ تو خیال کر، بیٹا کس سے بات کر رہا ہے؟ بچہ شراب کے نشے میں دھت اور مست تھا، اپنا ہاتھ اٹھایا، ماں کے چہرے پہ زوردار تماچا مار دیا۔ وہ بوڑھی ماں زمین پہ گر پڑی، بوڑھی ماں کے سر سے دوپٹہ اتر گیا، بوڑھی ماں جو ہی زمین پہ گری، بوڑھی ماں کی زبان سے بد دعا نکل گئی، اللہ میرے بیٹے نے مجھے ذلیل کیا، اللہ تو اسے رسوا کر دے۔ بوڑھی ماں اللہ والے کو بتانے لگی حضرت جو ہی میری زبان سے بد دعا نکلی بچہ زمین پہ گرا، میں اٹھ کر جب بچے کے پاس پہنچی تو بچے کی روح پرواز کر چکی تھی، لیکن اس سے بڑا خطرناک معاملہ یہ تھا میرے بچے کا چہرہ مکمل طور پہ گدھے کی مانند بن چکا تھا۔ اللہ نے چہرہ گدھے کی مانند کیوں بنا دیا؟ چونکہ بچے نے پیدا کرنے والی ماں سے کہا تھا کیا تو ہر وقت گدھے کی طرح رینگتی رہتی ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی کی سزا اللہ دنیا میں نقل دے دیتے ہیں، اور جو ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں، ماں باپ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ماں باپ کا فرما بردار، ماں باپ کے دل کو خوش کرنے والا، ماں باپ کی اطاعت کرنے والا، ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اللہ اس کے ہاتھوں کو رد کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دلی کے اندر ایک مرتبہ قحط پڑا، لوگ مر رہے تھے، مویشی مر رہے تھے، پورے علاقے کے اندر قحط سالی تھی۔ علماء نے اعلان کیا کہ کل اتنے بجے فلاں جنگل کے اندر نماز استسقاء ادا کی جائے گی، اللہ سے بارش مانگیں گے۔ سارے لوگ جنگل کی طرف نکل گئے، جانوروں کو بھی ساتھ لے گئے، بچوں کو بھی ساتھ لے گئے کہ ہم اگرچہ گناہگار ہیں، بدکار ہیں، لیکن اللہ کو بے زبان جانوروں پہ ترس آ جائے گا، اللہ کو چھوٹے معصوم بچوں پہ ترس آ جائے گا۔ حتیٰ کہ ان لوگوں نے علماء مشائخ کی معیت کے اندر نماز استسقاء ادا کی، حتیٰ کہ نماز کے بعد دعا کرنے کے اندر مشغول ہو گئے، دعا کرنا شروع کر دی۔ وقت گزرتا چلا گیا لیکن دعا کے اندر قبولیت کے اثرات نظر نہیں آئے، حتیٰ کہ عصر کا وقت ہو گیا، پورے مجمع کی چیخیں نکل رہی تھی، رب کے سامنے رو رہے تھے، اللہ صبح آئے تھے، عصر کا وقت ہو چکا ہے، اللہ بارش نہیں ہو رہی، اللہ رحمتوں کی بارش نازل فرما، اللہ خالی چلے گئے، اللہ مستورات کیا کہیں گی، مانگنے گئے تھے، تمہاری دعا تو قبول بھی نہ ہوئی، لگتا یہ ہے کہ تم گناہ زیادہ کرتے ہو۔ لوگوں نے اللہ کے سامنے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا، اللہ ترس کھا لیجئے، اللہ رحم کر دیجئے، حتیٰ کہ عصر کی نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے۔ عصر کی نماز کے بعد ایک نوجوان سواری لے کے وہاں سے گزر رہا تھا، سواری کے اوپر کوئی خاتون سوار تھی، اس نے سواری کو سائڈ پہ کھڑا کیا، مجمع کی طرف آیا اور لوگوں سے آ کے پوچھا کیوں پریشان ہو؟ لوگوں نے جواب دیا صبح آئے تھے بارش کی دعا مانگنے کے لیے، نماز بھی ادا کر لی، اللہ کے سامنے روئے، لیکن ابھی تک ہمیں بادلوں کے اثرات نظر نہیں آ رہے۔ نوجوان نے کہا صبح آئے تھے، عصر کا وقت ہو چکا ہے، دعا قبول نہیں ہوئی۔ لوگوں نے کہا دعا قبول نہیں ہو رہی۔ نوجوان وہاں سے اپنی سواری کے قریب آیا، سواری کے قریب کھڑے ہو کر نوجوان نے پتہ نہیں کیا دعا مانگی، اسی وقت آسمان کے اوپر بادل چھا گئے اور چھم چھم بارش برسنا شروع ہو گئی۔ لوگوں نے جا کے علماء کو بتلایا کہ اس نوجوان کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے۔ علماء نے اس نوجوان سے پوچھا بیٹا تو نے کون سی دعا مانگی ہے؟ کیا تیرے پاس اسم اعظم کا علم ہے؟
نوجوان نے جواب دیا میرے پاس اسم اعظم کا علم نہیں ہے، بلکہ میرے پاس ماں باپ کی فرما برداری ہے، میرے پاس ماں کی اطاعت ہے۔ میں اپنی والدہ کے قریب آیا، میں نے اپنی والدہ کی چادر کے کنارے کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ میں نے اپنی ماں کی کبھی نافرمانی نہیں کی، اللہ میں نے کبھی ماں کا دل نہیں دکھایا، اللہ اگر میں نے ماں کی اطاعت و فرما برداری تجھے خوش کرنے کے لیے کی ہے، اللہ رحمتوں کی بارش نازل فرما دے۔ نوجوان کہنے لگا ابھی میرے وہ دعا والے ہاتھ چہرے کے اوپر واپس نہیں آئے تھے، اللہ نے رحمتوں کی بارش نازل فرما دی۔ ماں باپ کا دل خوش کیا جاتا ہے، ماں باپ کی اطاعت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور میں اس مجلس کے اندر جو نوجوان حضرات موجود ہیں تو ان سے درخواست کروں گا کہ اپنی جوانیاں کسی کھاتے کے اندر لگا دیں، اپنی جوانیاں لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے لگا دیں، اپنی جوانیاں دین کا کام کرتے ہوئے گزار دیں۔ جب جوان جوانی کی عمر اللہ کو خوش کرنے کے اندر لگا دیتا ہے، اللہ اس کی جوانی کو قبول فرماتے ہیں، اللہ اس کی وساطت سے گھر کے تمام افراد کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ اور جو نوجوان جوانی کے اندر اللہ کو راضی کرتا ہے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو عرش کا سایہ عطا فرما دیں گے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کے اندر ماموں بھی لگتے ہیں، نبی علیہ السلام کو خوش کیا کرتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ میرے عمل سے اللہ کے نبی خوش ہو جائیں، حتیٰ کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام جنگ کے موقع پہ تیر اٹھا کے سعد کو دے رہے تھے، سعد تیر چلاؤ، اس کا نشانہ لو اس کا نشانہ لو۔ سعد بن ابی وقاص فرماتے نبوت تیر دے رہی تھی اور میں تیر برسا رہا تھا، آپ علیہ السلام نے ایک تیر اٹھا کے سعد کو دیا، سعد اس کافر کا نشانہ لو۔ سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں جب میں نے تیر کی نوک کی طرف دیکھا، پھل کی طرف دیکھا تو اس کی آگے کی نوک ٹوٹی ہوئی تھی، تو میں سوچنے لگا یہ تیر کیا اثر دکھائے گا، لیکن واپس کرنا میں نے ادب کے خلاف سمجھا، میں نے وہ تیر واپس نہ کیا، حتیٰ کہ تیر کو تیر کمان کے اندر رکھا، دشمن کی طرف چلایا، وہ تیر دشمن کی پیشانی کے درمیان جا کے لگا، حتیٰ کہ وہ زمین پہ گرا، واصل جہنم ہو گیا۔ میں نے مڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو اللہ کے نبی مسکرا رہے تھے، میں آپ علیہ السلام کو دیکھ کے مسکرا پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ایک جملہ ارشاد فرمایا، میں اس جملے کے اوپر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دو۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کی خدمت سے خوش ہو کے فرمایا سعد تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو جائے، سعد تیرے اوپر میری ماں آمینہ قربان ہو جائے، سعد تیرے اوپر میرا والد عبداللہ قربان ہو جائے۔ میں اور آپ یوں کہتے ہیں میرے ماں اور باپ اللہ کے نبی کے قدموں کی خاک کے ذرات پہ قربان ہو جائیں، لیکن سعد جب اللہ کو خوش کرتا ہے، نبی علیہ السلام کے دل کو خوش کرتا ہے، آپ کے دشمنوں کو واصل جہنم کرتا ہے، تو میرے محبوب فرماتے ہیں کہ میرے والدین تیرے اوپر قربان ہو جائے۔ یوں اللہ تعالیٰ صلہ اور اجر عطا فرماتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اہل مدینہ کو پتہ چلا کہ دو جہاں کے سردار تشریف لا رہے ہیں۔ اہل مدینہ روزانہ سورج نکلتے ہی مکہ سے آنے والے راستے پہ جا کے بیٹھ جاتے کہ دو جہاں کے سردار آئیں گے، ان کا دیدار کریں گے، ان کی زیارت کریں گے، دل کو سکون ملے گا، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، خاتم النبیین کا دیدار نصیب ہوگا۔ لیکن شام کے وقت نبی علیہ السلام تشریف نہ لائے تو مایوس اداس ہو کے واپس چلے گئے، حتیٰ کہ اگلے دن آئے، انتظار کرتے رہے۔ انتظار کرنے والوں کے اندر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، ان کی جوانی کی عمر تھی۔ جب نبی علیہ السلام نے مدینہ طیبہ کی سرزمین پہ قدم رکھا تو لوگ آگے بڑھے،
اور مصافحہ کرنا شروع کر دیا۔ لیکن طلحہ جوانی کی عمر تھی، وہ میرے پیغمبر کے پاس آئے، میرے پیغمبر کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، آپ علیہ السلام کے بازوں کو بوسہ لیا، آپ کے کندھوں کا بوسہ لیا، آپ کی کمر مبارک کا بوسہ لیا، اور نبی علیہ السلام انہیں تھپکیاں دے رہے تھے۔ آپ نے ان کی کمر کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا تھا، آپ انہیں شاباش دے رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ کیا تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ جی اللہ کے نبی میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا میری محبت کے اندر کچھ کرے گا بھی یا خالی نعرہ لگانے والا ہے؟ نہیں اللہ کے رسول جو بھی فرمائیں گے میں آپ کی محبت کے اندر ہر چیز کو قربان کر دوں گا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا طلحہ جا اپنے والد کا سر قلم کر دے، اپنے والد کا سر تن سے جدا کر دے۔ حضرت طلحہ فوراً چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب میرے پیغمبر نے دیکھا تو پھر فرمایا طلحہ واپس آ جا، میں والدین کو قتل کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا بلکہ میں تو لوگوں کو جوڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ طلحہ میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، تو اس امتحان کے اندر بھی کامیاب ہو چکا ہے۔ یہی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کا موقع ہے۔ 70 کفار مکہ احد کے میدان میں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتے ہیں حملہ کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی اکیلے کھڑے ہوئے تھے۔ جب طلحہ کی نظر پڑی کہ 70 کفار مل کر پیغمبر کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو طلحہ میرے پیغمبر کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، ڈھال بن گئے، حتیٰ کہ ان لوگوں نے تیر مارنے شروع کیے۔ طلحہ تیر کبھی ہاتھ پہ لیتے، کبھی بائیں ہاتھ پہ لیتے، تیر کبھی سینے کے اندر پیوست ہو جاتا، ظالم دائیں جانب سے آتا، طلحہ دائیں طرف آ جاتے، کبھی بائیں طرف آ جاتے، کبھی پیغمبر کے پیچھے آ جاتے تاکہ پیغمبر کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت طلحہ فرماتے مجھے اتنے تیر لگے، زخم آئے کہ میں انہیں شمار ہی نہ کر سکا، پورا وجود چھلنی ہو چکا تھا۔ جس نے پیغمبر کی حفاظت کے لیے اپنی جان داؤ پہ لگا دی، عشق رسول کے اندر جسم کے اندر تیر پہ وسط ہو گئے۔ میرے پیغمبر نے اس طلحہ کو کیا فرمایا؟ تیر طلحہ کے جسم کے اندر پہ وسط ہو رہے تھے اور میرے پیغمبر فرما رہے تھے طلحہ جنت واجب ہو گئی، طلحہ جنت واجب ہو گئی، طلحہ تو جنت کا حقدار بن گیا۔ حضرت طلحہ کو میرے پیغمبر نے جنت کی بشارت دی۔ یہی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو جاتے ہیں، جوانی کی عمر ہے، اس نے جا کر اللہ کے نبی کو بتلایا کہ طلحہ کی طبیعت خراب ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ طلحہ زمین کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، بے ہوش تھے۔ اللہ کے نبی زمین کے اوپر بیٹھ گئے، میرے پیغمبر نے طلحہ کے چہرے کی طرف دیکھا اور تھوڑی دیر کے بعد فرمایا طلحہ چند لمحوں کا مہمان ہے، طلحہ چند لمحوں کے بعد دنیا سے چلا جائے گا۔ اور میرے پیغمبر نے پھر یہ بھی فرمایا جب طلحہ دنیا سے چلا جائے تو مجھے اس کی موت کی اطلاع کر دینا۔ اللہ کے نبی تقریباً 3 میل کا سفر کر کے تشریف لائے تھے، پھر واپس تشریف لے گئے۔ جب طلحہ کی آنکھ کھلی تو اہل خانہ نے بتلایا اللہ کے نبی تشریف لائے تھے، یوں فرما رہے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اگر میرا انتقال رات کے وقت ہو جائے تو اللہ کے نبی کو اطلاع نہ کرنا، اور اگر دن کے وقت انتقال ہو جائے تو اللہ کے نبی کو اطلاع کر دینا۔ تو کسی نے پوچھا طلحہ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ راستے کے دونوں اطراف یہودیوں کے مکانات ہیں، اللہ کے نبی جب رات کے وقت تشریف لائیں گے ایسا نہ ہو کہ کوئی یہودی میرے پیغمبر کو نقصان پہنچا دے، میرے پیغمبر کو تکلیف پہنچا دے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے پیغمبر کو تکلیف پہنچے۔ اللہ کی شان، طلحہ نے یہ وصیت فرمائی اور رات ہی کے وقت طلحہ کا انتقال ہو گیا۔ اہل خانہ نے طلحہ کی وصیت کے مطابق غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھ کر ان کی تدفین کر دی، اور اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ طلحہ وفات پا چکے ہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا مجھے طلحہ کی قبر پہ لے چلو۔ میرے پیغمبر طلحہ کی قبر پہ تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام طلحہ کی قبر کے پاس کھڑے ہوئے اور طلحہ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر میرے پیغمبر نے ایک دعا دی، میں اس دعا کے اوپر سب کچھ قربان کر دوں۔ میرے پیغمبر نے دعا مانگی، اے اللہ
طلحہ آپ کا مہمان بن چکا ہے. یہ طلحہ جب آپ سے ملاقات کرے آپ طلحہ کو دیکھ کر مسکرائے اور طلحہ آپ کو دیکھ کے مسکرائے. کتنی بڑی دعا میرے پیغمبر نے طلحہ کو دی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ جن کا انتقال 110 ہجری کے اندر ہوا، تمام صحابہ کے اندر یہ دعا میرے پیغمبر نے طلحہ کو دی تھی. کیوں دی تھی؟ طلحہ نے اللہ کے نبی کے دل کو خوش کیا تھا، آپ علیہ السلام کو راضی کیا تھا. اگرچہ تمام صحابہ پیغمبر کو راضی کرنے والے تھے، لیکن طلحہ نے نبی علیہ السلام کو اتنا خوش کیا، میرے پیغمبر نے دعا بھی اسی اعتبار سے دی ہے، اللہ آپ طلحہ کو دیکھ کے مسکرائے، طلحہ آپ کو دیکھ کے مسکرائے. ہم اگر طلحہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنی جوانی اللہ کو خوش کرنے کے اندر لگائیں گے، اللہ کو راضی کرنے کے اندر لگائیں گے، تو ہمیں بھی اللہ رب العزت کی جانب سے خیر اور بھلائیاں نصیب ہوگی. تو اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہمارا پورا ملک پاکستان پریشانیوں کے اندر گھرا ہوا ہے، پانی، بارش، سیلاب، لوگ بے گھر ہو گئے، مویشی مر گئے، فصلیں برباد ہو گئی، باغات ختم ہو گئے، دکانیں ختم ہو گئی، تو ہم ان لوگوں کو دیکھ کر عبرت پکڑیں. بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں جی دریا کے قریب جو رہنے والے ان کے اوپر آزمائش آئی ہے، ہمارے اوپر تو نہیں آ سکتی، ہم تو اونچی جگہ پہ رہتے ہیں. جب پروردگار ذوالجلال چاہتا ہے تو کبھی زمین کو حرکت دیتا ہے، کبھی زمین کو جھنجھوڑتا ہے. وہ لوگ جو پہاڑوں پہ رہنے والے تھے، آج سے کئی سال پہلے اللہ نے زمین کو تھوڑی سی حرکت دی تھی، وہ تو اونچائی پہ رہنے والے تھے. کتنی بستیاں صفا ہستیاں سے مٹا دی گئی، لوگ بے گھر ہو گئے، جوان مر گئے، بچے مر گئے، بوڑھے مر گئے. ہم ہر چیز کو دیکھ کر عبرت پکڑے، اور اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنے پروردگار سے صلح کر لیں، اپنے رب سے دوستی لگا لیں. اللہ میں نے آج تک آپ کی بہت نافرمانی کی ہے، اللہ میں نے آج تک آپ کو بہت ناراض کیا ہے، اللہ میں نے آج تک نمازوں کو بھی قضا کیا ہے، اللہ میں نے نگاہوں کو بے لگام چھوڑ دیا، اللہ میں نے اپنی زبان سے جھوٹ بھی بولا، اللہ میں نے غیبت بھی کی، میں نے گالی بھی نکالی، اللہ میں نے دل بھی دکھایا. اللہ میں اب معافی مانگتا ہوں، آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، اللہ آج کے بعد تجھے ناراض نہیں کروں گا. اللہ میں آپ سے دوستی لگاتا ہوں، اللہ میں آپ سے صلح کرتا ہوں. جب بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، رب سے دوستی لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول کر کے جہاں بندے کی مغفرت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں مسلمانوں کی آزمائش اور امتحانوں کو بھی ختم فرما دیتے ہیں. ایک اللہ والے کے گھر میں تنگدستی تھی. بی بی نے کہا کہ یہ تنگدستی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، کچھ کمانے کے لیے جایا کرو. اللہ والے صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے اور شہر کے چوک چوراہے کے اوپر جا کے بیٹھ گئے. لوگوں کی منت سماجت کی مجھے کام پہ رکھ لو، لیکن کوئی بھی کام پہ رکھنے کے لیے تیار نہ ہوا. لوگوں نے کہا تو ہمارے والد اور دادا کی عمر کا ہے، تجھ سے کیسے کام کروائیں. وہ بوڑھا وہاں سے اٹھا، مسجد کے اندر آیا اور پورا دن مسجد کے اندر عبادات میں گزار دیا. حتیٰ کہ جب شام کے وقت گھر گیا تو بیوی نے پوچھا محنت مزدوری کی ہے؟ جیسے آج کل عورتیں سڑک پہ بیٹھی ہوتی ہیں تو مردوں سے پوچھتی ہیں کہیں سے راشن ملا ہے، کہیں سے کھانے پینے کا سامان ملا ہے. میں اور آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، اللہ نے ہماری خواتین کو گھر کی چار دیواری کے اندر عزت عطا فرمائی ہے. اگر وہ رب ناراض ہو جائے اور ہمارے گھر کی مستورات کو بہر سڑک کے اوپر لا کے بٹھا دے تو اس وقت ہماری حالت اور کیفیت کیا ہوگی. آج ہم سڑک کے اوپر، چوک چوراہے کے اوپر، کبھی تونسا کے علاقے، کبھی راجن پور کے علاقے، کبھی بلوچستان سندھ کے علاقے کے اندر ہم بیچاری خواتین کو مانگتے ہوئے دیکھتے ہیں. ہم سوشل میڈیا کے اوپر تصاویر کے اندر بوڑھے باپ کو مانگتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہم معصوم بچوں کو مانگتے ہوئے دیکھتے ہیں. اس وقت ہم تھوڑی دیر کے لیے تصور کیا کریں، اللہ یہ بھی تو کسی کا باپ ہے، یہ بھی تو کسی کا دادا اور نانا ہے. اللہ تیرا کرم اور فضل ہو گیا، تو نے میرے بوڑھے باپ کو گھر سے نہیں نکالا. اللہ تو اس بات پہ قادر تھا، میرے بوڑھے باپ کو گھر سے نکال کر
شہر چوک چوراہے کے اوپر کھڑا کر کے لوگ اسے بھیک مانگنے پہ مجبور کر دیتا۔ آپ نے تصویر کے اندر بچوں کو بھی دیکھا ہوگا، ٹانگوں کے اوپر مٹی لگی ہوئی، قمیص بھی نہیں ہے، چہرے پہ مٹی لگی ہوئی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ وہ بھی تو کسی کے لال ہے، وہ بھی تو کسی کے بھتیجے اور بھانجے ہیں۔ وہ لوگوں کے سامنے جا کر صرف ایک روٹی کی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، ایک روٹی کا سوال کر رہے ہیں کہ چچا ایک روٹی کا سوال ہے۔ کسی تقسیم کرنے والے راشن والے کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں قاری صاحب ایک روٹی کو دے دو، بسکٹ کا پیکٹ تو دے دو۔ میں اور آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، اللہ نے ہماری اولاد کو گھر سے نہیں نکالا، وہ اللہ اس بات پہ قادر ہے، اگر چاہتا تو ہمارے چھوٹے معصوم بچوں کو گھروں سے نکال کے، گھر کو برباد کر کے، شہر کے چوک چوراہے کے اوپر کھڑا کر کے بھیک مانگنے پہ مجبور کر دیتا۔ اسی شہر کے چوک چوراہے کے اوپر، سڑک کے اوپر خواتین بھی کھڑی ہوتی ہے۔ چند دن پہلے ہم نے کراچی جانا تھا، جو ہم سکھر انٹرچینج سے نیچے اترے تو وہاں سے لے کر حیدرآباد تک راستے کی دونوں طرف تا حد نگاہ پانی تھا، کوئی جگہ کوئی ٹکڑا خشک نظر نہیں آ رہا تھا، اور راستے کے اطراف میں سڑک کے کنارے خواتین مانگ رہی تھی، روڈ بلاک کیا ہوا تھا، اتنے دن ہو چکے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا، تم دے کے چلے جاؤ۔ ہم اس وقت تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، اللہ یہ بھی تو کسی کی بہن ہے، اللہ یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، اللہ یہ بھی تو کسی کی ماں اور بیوی ہو سکتی ہے، اللہ یہ بھی تو کسی کی بھتیجی اور بھانجی ہو سکتی ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری بیوی کو گھر سے نہیں نکالا، تیرا شکر ہے تو نے میری بیٹی کو گھر سے نہیں نکالا۔ اللہ تو اس بات پہ قادر تھا میری جوان بہن کو، میری جوان بیٹی کو گھر سے نکال کر شہر کے چوک چوراہے کے اوپر کھڑا کر دیتا، اور وہ دنیا والوں سے بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جاتی۔ کتنی ہماری خواتین اس وقت بے پردہ ہو چکی ہے، وہ خواتین جنہوں نے آج تک اپنا چہرہ کسی نامحرم کو نہیں دکھایا تھا، وہ خواتین جو گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں نکلی تھی، آج ان کا برقع سیلاب لے کے چلا گیا، ان کے کپڑے پانی لے کے چلے گئے، وہ بیچاری راستے کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، لوگوں کی نگاہیں ان کے چہرے کے اوپر پڑ رہی ہے، وہ بھی تو حیا والی زندگی گزارتی ہے، وہ بھی تو عفت والی زندگی گزارتی ہے، وہ بھی تو یہی کہہ رہی ہے اللہ کوئی چھت دے دے، اللہ کوئی مقام دے دے تاکہ پردے کے ساتھ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر وقت تو گزار سکے۔ یہ جو بعض مرتبہ کہا جاتا ہے کہ راشن کا انتظام کریں اور ان لوگوں کے لیے ادویات کا کھانے پینے کا انتظام کریں، بعض مرتبہ لوگ کہہ دیتے جی میری تو گنجائش نہیں ہے۔ کیا کسی کی گنجائش 10 روپے کی بھی نہیں ہے؟ کسی کی گنجائش 100 اور 50 روپے کی بھی نہیں ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ان کے لیے 50,000 لاکھ روپے کا انتظام کریں، جس کی گنجائش 100 روپے کی ہے، 10 روپے کی ہے، 50 روپے کی ہے، وہ اپنے طور پہ انفرادی طور پہ تعاون کرے۔ سرکاری ملازم ہے تو کہے میں نے پورے مہینے کی تنخواہ ان بیچاروں کے لیے دے دی، جو پوری تنخواہ نہیں دے سکتا 10 دن کی تنخواہ دے دے، جو محنت مزدوری کرتا ہے کہ آج کے پورے دن کی مزدوری میں نے سیلاب زدگار بھائیوں کو دینی ہے۔ گھروں کے اندر خواتین کے اندر ترغیب چلائے، اللہ نے آپ کو سونا دیا ہے، اللہ نے آپ کو چاندی دی ہے، آپ نے زیور بہت استعمال کر لیا، اب یہ زیور ہم ان بھائیوں کو دے دیتے ہیں۔ اگر آپ زیور نہیں دے سکتی کم از کم پیسے تو دے سکتی ہے۔ گھر کی چار دیواری کے اندر یہ ترتیب چلے گی، تھوڑے تھوڑے پیسوں کے ساتھ ہم ان مسلمان بھائیوں کی مدد کریں گے۔ اگر ان مسلمان بھائیوں کی ہم نے مدد کر لی، چاہے تھوڑی مدد یا زیادہ مدد، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کی حاجت کو پورا کیا تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے، اس نے محمد کے دل کو خوش کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے پیغمبر نے فرمایا جس نے میرے دل کو خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کر دیا۔ ہم کسی کو بسکٹ کا پیکٹ دے کر ان حالات کے اندر دل خوش کر سکتے ہیں، ہم کسی کے لیے کھانے کا انتظام کر کے دل خوش کر سکتے ہیں، اللہ کا نبی بھی خوش ہوگا، اللہ بھی ہم سے خوش ہو جائے گا۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ بیوی نے اپنے خاوند سے پوچھا محنت مزدوری کی ہے، کچھ کمایا ہے، کچھ لے کے آئے ہو؟ تو خاوند نے بیوی کو جواب دیا کہ ہاں آج میں نے بڑے کی مزدوری کی ہے۔ بیوی نے کہا مالی کیسے ہے؟
تو خاوند نے جواب دیا مالک بڑا رحیم کریم اور سخی ہے۔ بیوی کہنے لگی جب مالک بڑا بھی ہے سخی بھی ہے، لگتا یہ ہے کہ مالک نے آج تو پھر اجرت ڈبل دی ہوگی، آج تو پیسے اضافی ملے ہوں گے۔ تو خاوند اپنی بیوی سے کہنے لگا وہ مالک اتنا اچھا ہے، مالک اتنا کریم ہے کہ مجھے شام کے وقت مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی، مجھے ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے شرم آ گئی، آج کی رات گزارا کر لو، صبر کر لو، کل ضرور راشن لے کے آؤں گا۔ بیوی نے وہ رات بھی بھوک کی حالت میں گزار لی۔ جب اگلا دن ہوا تو بیوی نے کپڑے کا تھیلا اٹھا کے خاوند کو پکڑایا کہ آج تو اس کے اندر کھانے پینے کا سامان لے آنا، کب تک بھوک کی حالت میں وقت گزارتی رہوں گی۔ خاوند کپڑے کا تھیلا لے کے بازار کی طرف چلا گیا، لوگوں کی محنت سماجت کی، اور مزدوروں کو 1000 دیتے ہو مجھے 500 دے دینا، 200 دے دینا، بچوں کا فاقہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن کسی کو ترس نہ آیا۔ بوڑھا وہاں سے اٹھا، مسجد کے اندر آیا اور پورا دن دعا مانگتے ہوئے گزار دیا، پورا دن اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگتا رہا، حتیٰ کہ جب عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے لوگ گھروں کی طرف چلے گئے۔ بوڑھے نے مسجد کے مین دروازے کو بند کیا اور مسجد کے صحن میں بیٹھ کے دونوں ہاتھ بلند کر کے اپنے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا۔ اللہ کل میں نے اپنی بیوی کو یہ جواب دیا تھا کہ مالک بڑا اچھا ہے، مالک بڑا کریم ہے، مالک بڑا سخی ہے۔ اللہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی، میں کل ضرور لے کے آؤں گا۔ اللہ آج تو میرے پاس کہنے کے لیے الفاظ بھی نہیں ہے۔ اللہ جب میں خالی ہاتھ گھر جاؤں گا تو بیوی مجھے دیکھ کے کہے گی تیرا مالک بخیل اور کنجوس ہے، کام تجھ سے پورا لیتا ہے لیکن تجھے مزدوری نہیں دیتا۔ اللہ بیوی کو تو نہیں پتا کہ مالک سے مراد کون ہے۔ اللہ مالک تو تو ہے، مالک الملک تیری ذات ہے۔ اللہ تو میری غربت کو ختم فرما، اللہ میری تنگ دستی کو ختم فرما۔ بوڑھا پھر اللہ کے سامنے رو پڑا، اللہ کو سفید بالوں سے حیا آ گئی، اللہ نے ترس کھا لیا۔ بوڑھا وہاں سے اٹھا گھر کی طرف چلنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ جب گھر کے دروازے پہ پہنچا تو گھر کے صحن سے دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیا۔ جلدی سے مکان کے دروازے پہ دستک دی، بیوی نے دروازہ کھولا تو خاوند نے بیوی کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھی۔ بیوی اپنے خاوند کا ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئی۔ جب خاوند اندر داخل ہوا تو دیکھ کر حیران رہ گیا، چاولوں کی بوریاں بھی پڑی ہوئی ہے، آٹے کی بوریاں بھی پڑی ہوئی ہے، گھی بھی رکھا ہوا ہے، روٹیاں بھی پک چکی ہے۔ خاوند نے پوچھا سامان کہاں سے آیا؟ تو بیوی مسکراتے چہرے کے ساتھ کہنے لگی جس مالک کی تو مزدوری کرتا ہے اسی مالک نے انتظام کیا ہے۔ تو خاوند کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونا شروع کر دیا۔ بیوی نے پوچھا روتے کیوں ہو؟ خاوند نے جواب دیا میں نے کسی دنیا دار کی مزدوری نہیں کی، میں کسی بڈیرے کے دروازے پہ نہیں گیا، میں نے ان ہاتھوں کے ساتھ سیمنٹ کی بوری نہیں اٹھائی، میں نے گارا نہیں اٹھایا، میں نے اینٹیں نہیں اٹھائی، میں تو یہ ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں پورا دن بلند کرتا رہا، اللہ سے مانگتا رہا اللہ اب تو غربت ختم کر دے، اللہ اب تو تنگدستی ختم کر دے۔ میرا مالک کتنا اچھا رحیم اور کریم ہے جس نے آج شام سے پہلے میری تنگدستی کو ختم فرما دیا۔ بیوی کہنے لگی جو لوگ سامان دے کر گئے ہیں وہ ایک پیغام بھی دے کر گئے ہیں۔ پوچھا پیغام کیا ہے؟ بیوی کہنے لگی سامان دینے والے کہہ رہے تھے مالک کی طرف سے پیغام یہ ہے تو دعا کے اندر کمی نہ کرنا، ہم زندگی بھر کے لیے سامان اور مزدوری میں کمی نہیں کریں گے۔ وہ اللہ تو یوں دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ وقت دعا مانگنے کا ہے۔ ہم انفرادی طور پہ دعا مانگیں، اجتماعی طور پہ دعا مانگیں۔ آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے لوگ مجالس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، چوک چوراہے کے اوپر، بازار کے اندر، کہتے بلوچستان کے اندر سیلاب آ گیا، فلاں علاقے کے اندر لوگ مر گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن خود دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس وقت جتنے بھی حضرات ہیں مجھ سمیت ہم میں سے ہر بندہ اپنے آپ سے پوچھے دریائے سندھ کے اندر طغیانی آ گئی، دریائے سندھ کے اندر پانی زیادہ آ گیا، فلاں علاقے کے اندر سیلاب آ گیا، کیا ہم نے تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ سے مانگا ہے؟ کیا تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کے سامنے جھولی پھیلائی ہے؟ کیا قبولیت کے وقت میں اپنا دامن رب کے سامنے پھیلایا ہے؟
وہ رب تہجد کے وقت میں اعلان کر رہا ہوتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا اس کی حاجت کو پورا کر دوں، ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی اپنی ضروریات کا سوال کرنے والا اس کی ضرورت کو میں پورا کر دوں۔ اللہ تو اعلان کروا رہے ہوتے ہیں لیکن اس وقت ہم ہی سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں مانگنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کی ہمدردی خیر خواہی پائی جاتی ہے تو چند دن کے لیے ہم تہجد کی نماز کا اہتمام کریں۔ جب اللہ اعلان کروا رہے ہوتے ہیں اس وقت اٹھ کر اللہ کے سامنے مانگے، اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرما لیں گے۔ اور آج بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری آپس کی ناچاکیاں، آپس کے اختلافات ہی ختم نہیں ہوتے۔ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ پورا ملک پاکستان تقریباً 3 حصوں کے اندر پانی آ چکا ہے، لیکن پھر بھی ہماری قطع رحمی، ہماری ناراضگی، ہمارے اختلافات ابھی تک ختم نہیں ہو رہے۔ کبھی سیاسی اختلاف کی وجہ سے چچا بھتیجے کی لڑائی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی اور تنازع کھڑا ہوتا ہے تو چچا اور بھانجا آپس کے، ماموں اور بھانجا آپس کے اندر بول چال ختم کر دیتے ہیں۔ یہ وقت اختلافات کا نہیں ہے، یہ وقت تمام ناراضیوں کو دور کرنے کا ہے، یہ وقت آپس کے اندر صلہ رحمی کرنے کا ہے، یہ وقت آپس کے اندر اتفاق اور اتحاد کا ہے، یہ وقت آپس کے اندر جوڑ پیدا کرنے کا ہے۔ جن کی ناراضگیاں ہیں، جن کی بول چال ختم ہو چکی ہے، وہ آج رب کے گھر کے اندر بیٹھ کر، مسجد کے اندر بیٹھ کر اپنے دلوں کے اندر یہ نیت کرے، اللہ میں نے آج کے ساتھ جن کے ساتھ ناراضگی تھی، ناراضگی کو ختم کر دیا۔ اللہ میں بھائی چارے کی فضا کو قائم کروں گا، اللہ میں صلہ رحمی کے اوپر عمل کروں گا۔ اللہ اگر میرا بھائی میرے گھر نہیں آتا، اللہ میں خود اس کے گھر چل کے جاؤں گا۔ اللہ میرا بھتیجا ناراض ہے نہیں آتا، اللہ میں اس کے گھر چل کے جاؤں گا۔ اللہ 1-2 سال ہو چکے، بول چال ختم ہے، اللہ میں نے مسلمان بھائیوں کو دیکھا پانی کے اندر دنیا سے چلے گئے، اللہ میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، اللہ میں آج جا کر سب کے ساتھ صلح کروں گا۔ یہ جو بعض مرتبہ انفرادی طور پہ ہمارے گھروں کے اندر بے برکتی آتی ہے، اس کی ایک وجہ بول چال کو ختم کر دینا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات کے میدان میں تھے، حجۃ الوداع کا موقع تھا، جمعۃ المبارک کا برکتوں والا دن تھا۔ آپ علیہ السلام سواری کے اوپر جلوہ افروز تھے۔ میرے پیغمبر نے صحابہ کی طرف دیکھ کے فرمایا، میرے صحابہ اگر اس مجلس کے اندر کوئی ایک بندہ بول چال ختم کرنے والا ہے تو میری مجلس سے اٹھ کے چلا جائے، اسے میری مجلس کے اندر بیٹھنے کا کوئی بھی حق نہیں ہے۔ ایک نوجوان اٹھا، اس وقت دل صاف ہوا کرتے تھے، اس وقت چیزوں کو چھپایا نہیں جاتا تھا اور محبوب سامنے تھے، پھر کہاں چھپا سکتے تھے۔ نوجوان اٹھا، دوسری طرف خواتین کا مجمع تھا، عورتوں کی طرف چلا گیا اور چند ہی لمحوں کے بعد پلٹ کے پیغمبر کی مجلس میں آیا۔ میرے پیغمبر کی نگاہ پڑی، میرے پیغمبر نے فرمایا بیٹا تو کہاں گیا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اعلان فرمایا کہ بول چال ختم کرنے والا میری مجلس سے اٹھ کر چلا جائے تو اس وقت میں نے دل کے اندر سوچا میری ایک خالہ ہے، والدہ کی بہن ہے جس کے ساتھ بول چال ختم ہو چکی ہے، چلو اس کے ساتھ تعلقات کو بحال کر لیتا ہوں۔ یا رسول اللہ میری خالہ مستورات کے اندر موجود تھی، میں اپنی خالہ کے پاس گیا، میں نے خالہ کو علیحدگی کے اندر بلایا، میں نے اپنی خالہ کو سلام کیا، خالہ نے میرے سلام کا جواب دیا، میں تعلقات بحال کر کے واپس آ چکا ہوں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو 3 مرتبہ شاباش دی۔ آپ نے فرمایا بیٹا آپ نے بہت اچھا کیا۔ پھر میرے پیغمبر نے صحابہ کی طرف دیکھ کے فرمایا میرے صحابہ جس مجلس کے اندر کوئی ایک بندہ بول چال ختم کرنے والا ہوتا ہے، اس ایک بندے کی وجہ سے پوری مجلس اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہے۔ ہم اس مجلس پہ غور کریں، نبی علیہ السلام تشریف فرما، آپ رحمت للعالمین ہیں،
پیغمبر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے اللہ ہاتھوں کو خالی نہیں موڑتے تھے، پیغمبر کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول کر لیتے تھے۔ اور عرفات کا میدان جہاں پہ حاجیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے، حجۃ الوداع کا موقع، جمعۃ المبارک کا برکتوں والا دن، جمعہ کے دن بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر اس مجمع کے اندر صرف ایک بندہ بول چال ختم کرنے والا تھا، اللہ کی رحمت نازل نہیں ہو رہی تھی۔ ہم ذرا اپنے گھروں کا جائزہ لیں، اپنے محلے کا، اپنے آس پڑوس کا جائزہ لیں۔ ہماری جب کسی کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ آج کے بعد مرنا جینا ختم ہے، تو نے ہمارے گھر نہیں آنا، ہم آج کے بعد تمہاری خوشی غمی کے اندر شریک نہیں ہوں گے۔ بھائی بھائی سے مرنا جینا ختم کر رہا ہوتا ہے، چچا بھتیجے سے مرنا جینا ختم کر رہا ہوتا ہے، بھائی بہن سے مرنا جینا ختم کر رہا ہوتا ہے۔ جس گھر کی چار دیواری کے اندر بول چال ختم کی جاتی ہے، اس گھر کے اوپر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہو سکتی۔ پھر ہم پریشان ہوتے ہیں، جی کام کاروبار نہیں چلتا، گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے، بے برکتی کا دروازہ تو ہم خود کھولتے ہیں، رحمت اور برکت کے دروازے کو تو خود بند کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے اوپر رحمت کا دروازہ کھولے، اللہ ہمارے اوپر اپنے فضل کا دروازہ کھولے، اللہ ہمارے اوپر برکت کا دروازہ کھولے، تو اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت اور پیار کا معاملہ کریں۔ ہم جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو مسجد میں داخل ہوتے وقت کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا، اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ جب ہم بول چال ختم کر کے مسجد میں آ کے یہ دعا کرتے ہیں، اللہ اس وقت فرماتے میرے بندے تو اپنے گھر کے دروازے تو بہن پہ بند کر کے آیا ہے، تو اپنے گھر کے دروازے تو چچا کے اوپر بند کر کے آیا ہے، تو رحمت کا دروازہ یہاں پہ کھلوانا چاہتا ہے، پہلے اپنے گھر کا دروازہ کھول، میں تیرے اوپر رحمتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں، کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اسألوک من فضلک، فضل سے مراد رزق ہے، جیسا کہ اللہ نے سورۃ الجمعہ کے اندر ارشاد فرمایا وَابْتَغُوا مِن فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو، رزق تلاش کرو۔ ہم مسجد سے نکلتے ہی دعا کرتے اللہم انی اسألوک من فضلک، اللہ میں آپ سے رزق روٹی کا سوال کرتا ہوں، اللہ میں آپ سے کھانے کا سوال کرتا ہوں، اللہ میں آپ سے پینے کا سوال کرتا ہوں۔ بندہ رب کی بارگاہ میں یہ نعمتیں مانگتا ہے، اللہ فرماتے میرے بندے تو اپنے اعزا اقربا کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دے، میں بھی تیرے اوپر فضل کے دروازے کھول دوں گا۔ ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت پیار کا معاملہ کرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے بھی کھولے گا، اللہ برکت کے دروازے بھی کھولے گا، اللہ اپنے فضل کرم اور احسان کا دروازہ بھی کھول دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ذکر کا اور درود شریف کا اہتمام بھی کریں۔ شریعت مطالعہ یہ نہیں کہتی کہ تم مسجد کے اندر آ جاؤ اور مسجد کے اندر بیٹھ کے پورا دن ذکر کرو، پورا دن درود شریف پڑھو۔ شریعت مطالعہ کہ تم چلتے ہوئے بھی درود شریف پڑھ سکتے ہو، تم سائیکل چلاتے ہوئے درود شریف پڑھ سکتے ہو، تم اپنے دفتر کے اندر بیٹھے ہوئے درود شریف پڑھ سکتے ہو۔ درود شریف پڑھنے کے بعد جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ ہم سبحان اللہ کا ذکر کر کے دعا مانگے، الحمدللہ کا ذکر کر کے دعا مانگے، جس ذکر کے بعد دعا مانگی جاتی ہے قبول ہوتی ہے، جس درود شریف کے بعد دعا مانگی جاتی ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم ذکر اور درود شریف کے بعد دعا مانگتے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں، اللہ جو پانی کی وجہ سے پریشان ہے اللہ ان کی مصیبتوں کو ختم فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے ان کی پریشانیاں ختم فرما دیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ یونس علیہ السلام جب کشتی کے اندر سوار ہوئے تو کشتی کا ملاح کہنے لگا کہ یہ جو کشتی ہچکولے کھا رہی ہے، بھون کے اندر پھنس چکی ہے، لگتا یہ ہے کہ کوئی غلام مالک سے بھاگ کے آیا ہے، قرہ ڈالا جائے۔ قرہ یونس کے نام نکلا۔ کشتی والوں نے مل کر یونس کو پکڑ کر پانی کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو اپنے اندر لے جا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ جب مچھلی یونس کو لے کر پانی کی گہرائی کے اندر گئی تو وہاں یونس علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کی آواز سنی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے عرض کیا اللہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا یونس
اس پانی کی گہرائی کے اندر جو کنکریاں پڑی ہوئی ہیں وہ کنکریاں اس وقت میرا ذکر کر رہی ہیں، کنکریاں مجھے یاد کر رہی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا کہ جو کنکریاں پانی میں رب کو یاد کر سکتی ہے تو میں بھی مچھلی کے پیٹ میں رب کو یاد کر لیتا ہوں۔ یونس علیہ السلام نے پھر رب کا ذکر کیا، کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام نے صرف یہ ذکر کیا، آیت کریمہ پڑھی، اللہ رب العزت کو یہ ذکر اتنا پسند آیا، مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو باہر نکال دے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے۔ میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کا ذکر نہ کرتے تو قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ میں وقت گزار دیتے۔ یعنی اگر یونس اپنے اللہ کو یاد نہ کرتے، یونس اللہ کا ذکر نہ کرتے تو پانی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ان تین اندھیروں کے اندر یونس علیہ السلام قیامت تک وقت گزار دیتے۔ اگر ہم نے اللہ رب العزت کو یاد نہ کیا تو یہ آیت ہمیں بتلاتی ہے کہ میرے بندو اگر تم مجھے یاد نہیں کرو گے، ذکر نہیں کرو گے تو میں تمہیں موت تک مصیبتوں کے اندر مبتلا کر دوں گا۔ اگر ہم نجات چاہتے ہیں تو یونس علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم ذکر کا اہتمام کر کے اللہ سے مانگیں۔ اللہ یونس علیہ السلام نے یہی ذکر کیا تھا، آپ نے پانی سے نجات عطا فرمائی، اللہ آپ نے مچھلی سے نجات عطا فرمائی، اندھیرے سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ اس وقت ہمارے مسلمان بھائی جو ہے وہ پانی کی مصیبت کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ کئی دن سے پانی کھڑا ہوا ہے تو وہاں پہ سانپ بھی آ چکے ہیں، بچھو بھی آ چکے ہیں، ڈینگی مچھر کی وبا بھی پھیل چکی ہے، مختلف جانور پیدا ہو چکے ہیں۔ اللہ آپ نے یونس کو مچھلی سے نجات عطا فرمائی، ہمارے ان بھائیوں کو موذی جانوروں سے نجات عطا فرما۔ اللہ ہمارے بھائی اندھیرے کے اندر وقت گزارتے ہیں، اللہ یونس نے اندھیرے کے اندر تجھے پکارا، تو نے روشنی عطا کر دی۔ اللہ ہمارے ان بھائیوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی عطا فرما۔ جب ہم یونس علیہ السلام کی طرح ذکر کر کے اللہ سے مانگیں گے، اللہ جہاں ہماری پریشانیوں کو ختم فرمائیں گے، اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی پریشانیوں کو بھی ختم فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ذکر، درود شریف، نماز، تلاوت، دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہر قسم گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے کریم پروردگار، ہم آپ کے عاجز، مسکین، فقیر، محتاج، گناہگار بندے ہیں، اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما۔ میرے اللہ اس پورے پروگرام کو قبول و منظور فرما۔ اللہ جتنے بھی حضرات دور قریب سے چل کے تشریف لائے سب کے آنے کو قبول فرما۔ اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ میرے اللہ ہمارے جو مسلمان بھائی پانی سیلاب کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ اللہ ان کے لیے کھانے کا انتظام فرما، اللہ پینے کا انتظام فرما، اللہ کپڑوں کا انتظام فرما، اللہ گھر کا انتظام فرما۔ میرے اللہ میرے کریم پروردگار ہمارے اٹھے ہوئے حال اللہ تمام پریشان حال مسلمانوں کے حق میں قبول فرما۔ اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی مانگی ہے، اللہ اس پورے مجمع کو، ان کی مستورات کو وہ خیر اور بھلائی نصیب فرما۔ جن شرور سے پناہ مانگی ہے اللہ ان تمام شرور سے پناہ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ